قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے فضیلت الشیخ الدکتور حافظ عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ۔ آج ہم شیخ سے بہت ہی اہم سوال کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ۔ حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، ہم امید کرتے ہیں کہ بخیر ہوں گے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمتیں آپ پر ہو، آمین اللہ وإیاکم، کی سلامتی آپ پر ہو، آمین وإیاکم، رحمتیں آپ پر نازل ہوں، وإیاکم اور شیخ، ہم بھی بارک آپ کے اللہ، ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ آمین شیخ، ولک مثل ذلک۔ آمین یا رب۔ شیخ، یہ شیطان کے مختلف ہتھ کنڈوں کو آپ نے تو ماشاءاللہ پچھلے کئی ایپیسوڈ میں بتایا تھا، جی، لیکن وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بڑی آسانی سے ابن آدم گمراہ کر سکتا ہے؟ وہ کون سا پھندا ہے، وہ کون سا ہتھ کنڈا ہے وہ اپنے شکاری کو بڑی آسانی سے اپنے پھندے پھانس سکتا ہے؟ پلیز ذرا بتائیں تاکہ ہم بچنا چاہتے ہیں اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ محترم، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آمین یا رب۔ اور ام حنظلہ کی بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ ام بسام کی بھی حفاظت آمین فرمائے۔ یا رب۔ آپ کو یہ ناظرین، یہ ام حنظلہ ہماری وائف ہے، ام بسام ان کی وائف ہے۔ ہاں، یس، کلیئر۔ شیخ محترم، حقیقت یہ ہے کہ شیطان کا سب سے اہم جال یا سب سے بڑا ہتھ کنڈا جو جسے آپ نے کہا وہ عورت کی صورت میں ہوتا ہے۔ عورت ایک آسان سا ہتھ کنڈا ہے شیطان کے لیے، جس کے ذریعے سے وہ مرد کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں آپ کو بالکل بتاؤں۔ شیخ، ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کتاب و سنت بات کرتے ہیں تو، بالکل، ہمارے ناظرین کافی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ سب سے پہلی دلیل ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1173 1173، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو عورت پردے کی چیز ہوتی ہے، جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، استشرفہ الشیطان۔ تو لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ عورتوں کے لیے گھر یہی زیادہ بہتر ہیں۔ اس لیے وہ صحابی جب غزوہ خندق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آئے، اپنی بیوی کو گھر کے باہر دیکھ کر وہ تلملا گئے، غیرت میں آ گئے۔ تو یہ عورت اپنے گھر میں رہے، وہ اس کے لیے محفوظ جگہ ہے، باہر نہ نکلے، اگر نکلے بھی کسی حاجت سے تو دعائیں پڑھ کر نکلے، اپنی حشمت کے ساتھ نکلے، اپنی عفت کے ساتھ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جب نکلتی تھیں، نماز کے لیے آتی تھیں، دیواروں سے چپک کر وہ چلتی تھیں تو ان کے دوپٹے اور ان کے برقعے جو ہے پھٹ جایا کرتے تھے، وہ کانٹوں سے اٹک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی مثال نہیں مل سکتی حشمت والی۔ رہی بات، ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی جب کوئی دودھ والا آئے، بھاجی والا آئے، اخبار والا آئے، الیکٹرک والا آئے، باہر نہ آئے۔ تو لہذا بلا وجہ عورت کو باہر نہیں آنی چاہیے۔ جب عورت باہر نکلتی ہے، استشرفہ شیطان اس کی تگودوں میں لگ جاتا ہے اور اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، پیچھے لگ جاتا ہے شیطان۔ دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت باہر نکلے تو چاہیے اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، سفر کرے تو اس کا محرم ساتھ میں ہو۔ اگر کوئی اجنبی مرد، اجنبی عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو شیطان تیسرا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب نوجوان لڑکے ہیں، شیطان رہے تو رہنے دو، فرق کیا پڑ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، شیطان دونوں کو بہکانے میں لگ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک یہودی عابد کے بارے میں ذکر کیا ہے، ایک لمبا واقعہ ذکر کیا، میں مختصر اس کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 3 بھائی تھے، ایک بہن تھی۔ ان 3 بھائیوں نے کہا کہ ایک آدمی رک جائے، اپنی بہن کی حفاظت کرے۔ تینوں کو بھی جہاد میں جانے کا شوق تھا، لڑائی میں جانے کا شوق تھا۔ الغرض انہوں نے سوچا کہا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا امانتدار آدمی ہے نہیں جس کے پاس ہم اپنی کنواری بہن چھوڑ کر جائیں۔ تو آخر ان کی نظر پڑی عابد پر، عابد کے پاس گئے، بات چیت کی، اس سے کہا کہ بھائی ہماری بہن کی، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ مجھے شیطان سے بھی تمہاری بہن دونوں سے بھی محفوظ رکھ۔ بہت منت سماجت کے آخر وہ مان گیا، تو اپنے عبادت گھر کے قریب ایک گھر میں اس لڑکی کو بند رکھا،
تو لڑکی صرف کھانا لینے کے لیے باہر آتی. الغرض شیطان نے اتنا مزین کیا اس کو, بیچاری اکیلی ہے اور وہ باہر آئے تو لوگ اس کو دیکھیں گے, اس سے بہتر ہے کہ تم اس کے گھر کے پاس کھانا لیا کر رکھو. اور پھر اس نے یہ بتایا کہ گھر تک جاتے ہو, بات بھی نہیں کرتے, بات تو کر لو. پھر اس کے گھر کے اندر داخل کیا, آخر بدکاری کروا کے چھوڑا. جب بدکاری کر دیا اس نے تو اب لوگوں سے چھپانے کے لیے اس بدکاری کو بچانا تھا. جب بچہ پیدا ہوا اس بچے کو مار دیا, استغفر اللہ, بچے کو مار دیا. بچے کو مارنے کے بعد اب اسے ڈر ہوا کہ اس کی ماں منہ کھولے گی, جو عورت ہے منہ کھولے گی, تو بچے کی ماں کو بھی اس نے مار دیا. مار کر ایک گڑھے میں دفنا دیا. وہ تینوں بھائی لوٹے. جب لوٹے تو انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس عابد نے رو رو کے بتا دیا کہ وہ مر گئی. الغرض خواب میں شیطان نے آ کر سب سے پہلے بڑے بھائی کو, پھر منجلے بھائی کو, پھر تیسرے بھائی کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوا ہے, بدکاری ہوئی ہے اور تمہاری بہن کی لاش اس چٹان کے نیچے ہے, اسی کے کمرے میں. تو یہ تینوں بھائی آئے پوچھتے ہوئے اور آ کر اس کے کمرے کی حالت دیکھی تو حقیقت وہی تھی, اور عابد نے تصدیق بھی کر دی کہ کہاں ایسا غلط ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جب ایک مرد تنہا ہو, ایک عورت تنہا ہو, اجنبی مرد, تو درمیان میں کون؟ شیطان لگ جاتا ہے. اللہ المستعان. اور ایک تیسری روایت میں آپ کو بتاتا ہوں. تیسری روایت صحیح مسلم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور اس سے کوئی چیز پسند آ جائے تو اپنی گھر والی کے پاس آ جائے, کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اپنی گھر والی کے پاس بھی وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ شیطان عورت کی شکل میں آتا ہوا نظر آتا ہے, عورت کی شکل میں واپس جاتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی شکل میں شیطان انسان کو بہکانا چاہتا ہے, شہوات کو مزین کر کے پیش کرنا چاہتا ہے. اگر ایسی کوئی کیفیت انسان محسوس کرے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے, فلیأتی اہلہ, اپنے گھر والوں کے پاس آئے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو شیطان نے مزین کیا, جو شہوت رانی کی خواہش پیدا کر دی ہے, اپنی گھر والوں سے حلال جگہ پورے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے بہکاوے سے دور کر دیتا ہے. الغرض شیطان کے لیے ایک آسان سا ہتھ کنڈا ہے عورت کو استعمال کرنا. لہذا اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماں اور ہماری بہنوں کو, امت اسلامیہ کی ساری بیٹیوں کو شیطان سے محفوظ رکھے. آمین یا رب. شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آمین. اللہ ان کی عفت کی حفاظت فرمائے. ہماری جو بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, کچھ انسانی شیطانوں کے ہتھ کنڈوں سے, جہیز کی لعنت سے, اللہ رب العزت ان بچیوں کے لیے نیک دلہے عطا فرمائے. اور جن لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اللہ رب العزت ان کے لیے نیک بیویاں عطا فرمائے. اللہ سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. شیخنا دیکھا ناظرین آپ نے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے کس طرح مزین ہوتے ہیں, پیارے ہوتے ہیں اور بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.